نہیں ہوتے تو آج یہ باطل قومیں اور یہ باطل مذاہب جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے، ان پر ہمیشہ کی پھٹکار ہے۔ یہ یہود، یہ نصارہ، اللہ کا قرآن ان کو کہتا ہے ان پر لعنت ہے، ان پر پھٹکار ہے، اور ہمارے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مسلمان قوم وہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، یہ مسلمان قوم وہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معہ، ہم رسولوں کی بھی مدد کریں گے، اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے۔ یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہونے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے لیے اللہ کے کلام نے کہا الاسلام مین غلبت الروم، ہمیشہ روم اور روم کی خصلت والے سرکش، اسلام سے بغاوت کرنے والے، اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن شکست کھا کر رہیں گے، ہار کر رہیں گے، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑیں گے۔ یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو۔ یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی دی ہے۔ یہ مسلمان وہ قوم وہ ہے جس کے ہم جو ہے نماز کی ہر رکعت میں، وہ نماز انفرادی ہو، وہ نماز اجتماعی ہو، وہ نماز فرض ہو، وہ نماز نفل ہو، وہ نماز رات کی ہو، وہ نماز دن کی ہو، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کس پر انعام ہوا ہے؟ نیک مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ کے ماننے والوں پر، نبی کے ماننے والوں پر، کلام پاک کے پڑھنے والوں پر، آخرت پر ایمان لانے والوں پر۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم قوم ہے، اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس قوموں پر ہمارا غضب ہے، جو قوم راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، ان پر لعنت کا طوع ہے، ان پر پھٹکار ہے، ان پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہمیشہ ذلت میں رہیں گے، ہمیشہ رسوائی کے اندر رہیں گے۔ وہ قومیں جن کے لیے ذلت کا وعدہ، وہ قومیں جن کے لیے رسوائی کا وعدہ، وہ قومیں جن کے گلوں کے اندر لعنت کا طوق ڈالا گیا، اور وہ قوم جس پر انعام کا وعدہ، وہ قوم جس کے لیے کامیابی کا وعدہ، وہ قوم جس پر اللہ کی نصرت کا وعدہ۔ کیا ہو رہا ہے آج پورے عالم کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک؟ آج کون سی وہ قوم ہے جن کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کے نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کے بوڑھوں کو قید کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کیسوں کو فکس کیا جا رہا ہے؟ انعام مسلمانوں پر، اور حکومتیں یہود کریں، حکومتیں کافر کریں، حکومتیں عیسائی کریں۔ یہ حضرات کلام پاک جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن ابدی کلام ہے اللہ کا، وہ کل بھی سچا تھا، وہ آج بھی سچا ہے، وہ قیامت تک سچا رہے گا۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کامیابی کا وعدہ، اپنی نصرت کا وعدہ، اپنے انعام کا وعدہ اللہ نے یوں ہی نہیں کیا کہ تم مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہو جاؤ، تم مومنوں کے گھرانوں کے اندر پیدا ہو جاؤ تو ہم جو ہے وعدہ کریں گے۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر مومنوں کو جو وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر یہ بات کہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند رہو گے، تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، تمہیں کوئی ٹیررسٹ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا، کوئی تمہارے مدرسے پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی تمہاری مسجد کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی تمہاری داڑھی کی توہین نہیں کرے گا، کوئی تمہارے امانے کی توہین نہیں کرے گا، کوئی تمہارا قتل عام نہیں کرے گا، کوئی تمہاری ماں اور بہنوں کی آبرو کو نہیں لوٹے گا۔ شرط یہ لگائی اللہ کے کلام نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تب جو ہے تم سربلند رہو گے۔ یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت اگر یہ ملے گی تو کامیاب ہوگے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔
اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہم جو ہے بدر والی مدد کو نازل کریں گے، سمیہ کے گھر پیدا ہو گیا، زینب کے گھر پیدا ہو گیا، قتیبہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ اللہ خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، قریش بنایا، مکی بنایا، مدنی بنایا، سید بنایا، پاک خان بنایا، پٹھان بنایا، سب قبیلے بنائے، لیکن یاد رکھو خاندانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر ہم کامیابی کے فیصلے نہیں کرتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل کے اندر آقا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں قبر کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں میدان محشر کا پاس ہوگا، اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں وہی قابل عزت ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، جس کے دل کے اندر پرہیزگاری ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے شکل اور صورت کے اعتبار سے بد شکل تھے، بد صورت تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مال کے اعتبار سے غریب تھے، حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی اونچا حسب و نسب نہیں تھا، غلام تھے، امیر نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بلال حبشی تو کالے تھے، کلوٹے تھے، غلام تھے، غریب تھے، پردیسی تھے، مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، ایسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اے بلال آؤ تم آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی، اذان ہوئی، نماز ہو گئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول اذان دینے کی جگہ حضرت بلال حبشی کو نہیں بھیجا، کعبے کی چھت پر کیوں کھڑایا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، نسل انسانی کو معلوم ہو جائے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ بلال کالا کلوٹا صحیح، بلال غلام صحیح، بلال غریب صحیح، لیکن بلال کا اللہ کے یہاں وہ مقام اور وہ درجہ ہے کہ اللہ کے یہااں کعبے سے بڑا مقام حضرت بلال کا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب معراج کے موقع پر جنت میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں میری سواری کی نکیل پکڑ کر بلال مجھ سے آگے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی آقا سے آگے جا رہے ہیں، اون کی رسی پکڑ کر چلنے والا پیچھے سے نہیں چلتا، آگے چلا کرتا ہے۔ آقا خود معراج کے سفر سے واپس ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ بلال ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہم سے آگے اون کی نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر آگے جا رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، آپ کون سے علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے، کون سا سرمایہ تھا، کون سا مال تھا، کون سی دولت تھی، کون سا روپیہ تھا، کون سا پیسہ تھا، کون سا حسب تھا، کون سا نسب تھا۔ حسب و نسب کی بنیاد پر لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، آج کے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے گود میں بچہ پیدا ہوا، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، قبیلہ بھی مسلمان، تو بچہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مردوں کے لیے نشانی یہ ہے ان کا ختنہ کرا دیا، عورتوں کی نشانی یہ ہے نیٹی نام کا ایک برقع جس کے اندر چہرہ دکھ رہا ہو، جس کے اندر سینے کا ابھار نظر آ رہا ہو، جس کے اندر پاخانے کی جگہ نظر آ رہی ہو، جس کے اندر جسم کا حلیہ نظر آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں ایک جو ہے چندی کا ٹکڑا وہ بھی اگر جو ہے نام نہاد مہذب گھرانہ نہ ہو، امریکہ کے کتوں کا گھرانہ نہ ہو، دولت حرام کی دولت اور حرام کے پیسوں کا گھرانہ نہ ہو، تو ایک کالی چندی دے کر اپنی لڑکی کو، اپنی بچی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلام دے دیا، ہم نے اس کو کلام پاک کے 6666 آیتیں ہم نے دے دی، ہم نے بخاری کو دے دیا، ہم نے ترمذی کو دے دیا، ہم نے ابو داؤد کو دے دیا،